آج بھی کچھ لوگ کندھوں پر سیاست کرنا چاہتے ہیں. ہم وہ نہیں جو ڈیل یا کاغذات چھینے. ہم الیکشن لڑنا جانتے ہیں اور مقابلہ کریں گے. 8 فروری کو لاہور سے مخالفین کو منہ توڑ جواب دیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گھڑی خدا بخش میں شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے جلسے سے خطاب. 18 ماہ اتحادیوں کے ساتھ کام کیا. انہیں معیشت، دہشت گردی اور جمہوریت سے دلچسپی نہیں. اب راستے الگ ہیں. دمادم مست قلندر ہوگا. سندھ والوں سے مطالبہ ہے ہمیں اکثریت دلوائیں. چیئرمین پی پی نے 10 نکاتی انتخابی منشور کا اعلان بھی کیا. کہا پی پی کی حکومت میں تنخواہیں دگنی ہوں گی. 300 یونٹ کے صارفین کو بجلی مفت ملے گی. تعلیم اور صحت کا بہترین نظام لایا جائے گا. بھوک مٹا پروگرام غریبوں کے لیے 30 لاکھ گھر. مزدوروں کو بے نظیر کارڈ اور بے روزگار نوجوانوں کی یوتھ کارڈ سے مدد کریں گے. پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی رہائی ملتے ہی گرفتار. اڈیالہ جیل کے باہر پنجاب پولیس کے افسران اور اہلکاروں کی سینئر رہنما کے ساتھ بدسلوکی. سابق وزیر خارجہ کو کھینچا دھکیلتے ہوئے بختر بند گاڑی تک لے گئے. شاہ محمود قریشی کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتاری ڈال کر تھانہ آرے بازار منتقل کر دیا. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں جھوٹے مقدمے میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پولیس کے رویے پر صدر مملکت عارف الوی بھی بول پڑے. کہا سابق وزیر خارجہ سے نامناسب سلوک جیسے واقعات پر حکام کو توجہ دینا ہوگی. محض یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ ایسے واقعات پہلے بھی رونما ہوئے. کاغذات چھیننے اور مظاہرین پر وحشیانہ کارروائی پر حکام کو توجہ دینی چاہیے. پاکستان کو بدلنا ہوگا. بحیثیت قوم اگر متفق ہیں تو شروعات ابھی سے کریں. پاکستان سے ہمارے پاس 50 سے زیادہ جو واقعات ہیں وہ ہو چکے ہیں جن کو ہراس کیا گیا. الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ ان رائٹنگ اس کی ہمیں ایک تفصیل دے دے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. شفاف الیکشن کے لیے ضروری ہے گرفتاریاں بند کی جائیں. ہمارے امیدواروں، تجویز اور تائید کنندگان کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. شاہ محمود قریشی کی گرفتاری سے متعلق الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا. ہائی کورٹ سے بھی رجوع کریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پریس کانفرنس کرنے والوں کو ٹکٹ دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. شاہ محمود کی بیٹی مہربانوں نے والد کی گرفتاری کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی. موقف اختیار کیا. شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ رہے اور ہمیشہ سب کی عزت کی. ان اقدامات سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. چیف الیکشن کمشنر ایکشن لے. میڈیا سے گفتگو میں مہربانوں نے کہا ان کے والد کو اغوا کیا گیا. یہ نہیں بتایا گیا کہ انہیں کہاں لے جایا گیا. اس ملک میں ضمانت کے احکامات کے باوجود ضمانت نہیں ہوتی. بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے لیکن کہہ نہیں سکتا. بلوچ مظاہرین سے متعلق کیس میں جسٹس گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرفتار 34 افراد کی شناخت پریڈ کرانے کا حکم دے دیا. خواتین مظاہرین سے متعلق رپورٹ طلب کرنی. جسٹس گل حسن نے ایس ایس پی آپریشن سے استفسار کیا. آپ کے ہاتھ کچھ نہیں تو سیکرٹری داخلہ کو بلا لیتے ہیں. بولے انگریز نے کہا تھا بلوچ کو عزت دو اور وہ آپ کے لیے کچھ بھی کرے گا. آپ ان سے دشمنوں جیسا سلوک نہ کریں. پیپلز پارٹی پاکستان کو بنائے گی. پاکستان ہماری مجبوری ہے. پاکستان غریب ملک نہیں، اسلام آباد غریب ہے. اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ساری چیزیں صرف سیاستدانوں کو نظر آتی ہیں. سابق صدر آصف زرداری کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی پر گھڑی خدا بخش میں خطاب. کہا بلاول بھٹو نے آپ سے جو وعدے کیے ہیں وہ سب پورے کریں گے، بس تھوڑا صبر اور لحاظ کریں. بی بی شہید کی امانت آئندہ بھی سنبھالوں گا. نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے تو ملک میں ترقی اور خوشحالی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب. کہا نواز شریف نے کشکول آگے نہیں کیا، پاکستان کی عزت کو مقدم رکھا. یہ وہ تاریخی واقعات ہیں جنہیں قوم اور آنے والی نسلیں بھلا نہیں سکتی.
سابق وفاقی وزیر مختوم فیصل صالح حیات مسلم لیگ نون میں شامل، شہباز شریف کا خیر مقدم، بولے فیصل صالح حیات کی شمولیت سے نون لیگ کو تقویت، چنیوٹ اور جھنگ میں کامیابی ملے گی۔ پچھلا 4 سال 5 سال کا تجربہ ہوا ہے۔ پاکستان کی عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان سب نے اپنے اپنے حصے کے سبق سیکھے ہیں، اور جو 2018 کا اس ملک کے ساتھ حادثہ ہوا تھا وہ اس کا ری پلے نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے انتخابی منشور کے لیے عوام سے تجاویز مانگ لی۔ احسن اقبال نے پورٹل کا افتتاح کیا، کہا 2018 میں ملک کے ساتھ جو حادثہ ہوا اب اس کا ری پلے نہیں ہوگا۔ پچھلے 4-5 سال کا جو تجربہ ہوا ہے، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان سب نے اپنے اپنے حصے کا سبق سیکھ لیا ہے۔ ریاست کے تمام ستون الجھنے کے بجائے ہم آہنگی سے آئین کے تحت اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اگر ہم اندرونی تنازع میں رہے تو ناقابل اصلاح بحران میں چلے جائیں گے۔ لوگوں کو دیکھ کے مجھے پتا ہے جو لوگ اپنے جھوٹے خواب بنا کے ملک میں لوٹے ہیں، میرا خیال ہے آج رات کو ان کو نیند نہیں آئے گی اور وہ یہی کہیں گے کہ بھائی مجھے کیوں بلایا۔ یہ ساری عوام تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ جو جھوٹے خواب سجا کر لوٹے ہیں آج ان کو نیند نہیں آئے گی، آج جلسہ دیکھ کر بولیں گے مجھے کیوں بلایا۔ عوام تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ 9 فروری کو دیکھیں گے کون لندن جاتا ہے۔ مراد علی شاہ کا بے نظیر بھٹو کی برسی پر جلسے سے خطاب، بولے زرداری اور بلاول نے بانی پی ٹی آئی جیسے آمر کا بھی مقابلہ کیا۔ بلاول کے لانگ مارچ نے بانی پی ٹی آئی کی آمریت کا خاتمہ کیا۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری۔ این اے 127 پر بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر، شہری نے موقف اپنایا۔ بلاول بھٹو نے کاغذات نامزدگی میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے وابستگی ظاہر کی، جبکہ وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق ایک شخص ایک وقت میں ایک جماعت کا رکن ہو سکتا ہے۔ سرگودا پر مریم نواز کے کاغذات پر بھی اعتراض داخل، درخواست گزار کے مطابق کاغذات نامزدگی پر مریم نواز کے دستخط جعلی ہیں۔ این اے 122 پر بانی پی ٹی آئی کے کاغذات پر تصدیق کنندہ حلقے سے نہ ہونے کا اعتراض۔ پی کے 45 سے پی ٹی آئی رہنما مشتاق غنی کے کاغذات نامزدگی مسترد، اہلیہ کی کاغذات نامزدگی منظور۔ ریٹرننگ آفیسر نے کہا مشتاق غنی مفرور ہے، سفری ضمانت کے باوجود واپس نہیں آئے۔ ہم ان سارے بروں میں سے کم برے ہیں، رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کہتے ہیں۔ بلاول نہیں کہہ سکتے لاہور کو کراچی بنا دیں گے، بلوچستان بھی نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دو۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بلاول کراچی کو اہمیت دیتے ہیں تو یہاں سے الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے؟ عوام بلدیاتی الیکشن کی طرح اس بار بھی ہم پر اعتماد کریں گے۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی اپیل چھٹیوں میں مقرر کرنے کی استدعا مسترد۔ وکیل شہباز کھوسا نے کہا توشہ خانہ کیس میں نااہلی ختم کرنے کی درخواست کو 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کر دیں۔ قائم مقام چیف جسٹس سپریم کورٹ سردار طارق نے کہا اسلام آباد میں صرف 2 ہی ججز دستیاب ہیں، اپیل چھٹیوں کے بعد سنی جائے گی۔ ہو سکتا ہے لیول پلینگ فیلڈ پر توہین عدالت کی درخواست کل مقرر ہو جائے۔ وکیل نے کہا پوری قوم اس کیس کو دیکھ رہی ہے، عدالت دیکھے گی کہ کیسے ہمایوں دلاور نے ایک ہی دن میں 5 بار سماعت کر کے سزا سنائی۔ قائم مقام چیف جسٹس طارق نے کہا کہ آپ کی درخواست کو 2 رکنی بینچ صرف خارج کر سکتا ہے، کیا پتا کہ یہ کیس اہم نکات سے متعلق ہو اور اس کی سماعت 5 رکنی بینچ کرے۔ اگلے ہفتے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی آ جائیں گے۔ قانون سازی کرنا پارلیمان کا اختیار ہے، آئین سپریم کورٹ کو لامحدود اختیارات نہیں دیتا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آئین اور عدلیہ کی آزادی کے منافی نہیں۔ سپریم کورٹ نے 22 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا باہمی احترام کا تقاضا ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمان کی رائے کو اپنی رائے سے تبدیل نہ کرے۔ اپیل کا حق دنیا بھر کے قوانین کے ساتھ شرعی تقاضا بھی ہے۔
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से शफाफियत और इंसाफ तक रसाई में मदद मिलेगी। आइन चीफ जस्टिस को अकेले ही फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी से अदलिया ज्यादा बाइख्तियार होगी। चीफ जस्टिस का मास्टर ऑफ रोस्टर होना आइन में कहीं नहीं लिखा। जमहूरियत की बुनियाद पर कायम आइन में मास्टर का लफ्ज तज़हीक आमेज है। आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने की कानूनी शिक पर 6 जजों ने इख्तिलाफ किया। 9-6 की अक्सरियत से कानून बनने के बाद अपील का हक आइनी करार दिया गया। पाकिस्तान का पताचू मिसाइल का कामयाब तजर्बा। एसपीआर का कहना है मिसाइल 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल तजर्बे में मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेक किया गया। तजर्बे के वक्त मुसल्लह फौज के सीनियर हुक्काम और साइंसदान भी मौजूद थे। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद।